الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بدل جائے نظام دو عالم آنے واحد میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ والے جس کو اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں، ان کو قرآن کی زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست۔ اور یہ اللہ کے دوست آسان نہیں ہے۔ جو نبی کی محبت میں اپنے کو جلا کر کباب کرتا ہے وہ ولی بنتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ محبت کس کی؟ نبی کی، رسول اللہ کی۔ اللہ کی نبی کی محبت میں اگر کوئی خالی ہے تو عبادت کرتے کرتے صدیاں گزر جائے اسے کچھ نہیں ملتا۔ ملتا اسے ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ آپ ہم مسلمان ہیں اور آپ کا ہمارا کلمہ ایک ہے، پوری کائنات ہے جو مسلمان ہے اس کا ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ آپ بھی یہ کلمہ پڑھیں گے، وہ اکبر کا باپ ہمایوں اس کا بھی کلمہ یہ ہے۔ دنیا کا بادشاہ بھی یہ کلمہ پڑھے گا، فقیر بھی یہ کلمہ پڑھے گا۔ عربی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اجمی یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہندوستانی یہ کلمہ پڑھتا ہے، ترکی یہ کلمہ پڑھتا ہے، کالا یہ کلمہ پڑھتا ہے، گورا بھی یہی کلمہ پڑھتا ہے۔ جسے اسلام کے اندر آنا ہے وہ اس کلمے کو پڑھے گا۔ اور کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ آپ لوگ ہر مسلمان کو کلمہ یاد ہے، اس بچے کو بھی کلمہ یاد ہے، آپ سنو اور صبح آپ اٹھ کے کلمہ پڑھا کرو، پھر اپنا دوسرا لوٹا بھرو، اپنے کیا کہتے ہیں دوسری وضو کرنے کی ہوتی ہے مٹی والی کری بھرو، یہ دوسری چیز۔ پہلے کلمہ، نیند سے اٹھ کے مسلمان کلمہ پڑھے تو اس کے گھر پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ کلمے کی جب آواز آتی جس کو اپنے ذکر کہتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، حدیث میں آیا کہ ایک بندے کا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، فرشتوں اس کے نام اعمال کو تولو، تو اس کے نام اعمال ترازو میں تکلی میں ڈال کے تولیں گے فرشتے، ایک نیکی گھٹ جائے گی۔ رب کو تو سب علم ہے لیکن وہ دنیا کو تعلیم دینے کے لیے یہ سب اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچائے۔ رب فرمایا تھا فرشتوں کیا ہوا؟ کا مولا ایک نیکی گھٹ گئی، تو کہا نیکی گھٹ گئی، گناہ بڑھ گیا، اس کو دوزخ میں بھیجو۔ اب اس کو فرشتے لے کے دوزخ کی طرف چلے گئے تو وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے، جا رہا ہے دوزخ کی طرف مگر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ تو رب کہے گا فرشتوں میرے بندے سے پوچھو اب واپس کیوں دیکھتا ہے؟ تو نے تو نیکیاں کی نہیں، گناہ کیا، تو تیرے قسمت میں تو دوزخ ہے۔ کہا مولا میں نے عالموں سے سنا تھا کہ رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، یعنی جمال جلال کرنے والا، سختی کرنے والا اور پردہ پوشی بھی کرنے والا۔ اور ایک نام میں نے تیرا سنا کہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو میں نے جلال تو دیکھ لیا کہ مجھے حکم ملا جاؤ دوزخ میں بھیجو، یہ تیری قہری ہے، تو قہر ہے، حق میں مانتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں میرا رب رحمان کیسے ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا فرشتہ اس کو واپس بلاؤ۔ اب اس کا کہا کہ اس کی تلاش کرو، کوئی اور بھی نیکی ہے؟ تو یہ قدرت کے تصف کرش میں ایک بندہ بڑھے گا، ایک پرچہ دے گا، مولا ایک نیکی میرے پاس اس کی رہ گئی۔ کہا لاؤ۔ اب اس کو کھولا، لیا، لے کر کے ترازو میں رکھ دیا، کہا اس کو یہاں رکھو۔ اب ترازو میں رکھے گا، اب ترازو کو تولو۔ اب ترازو کو تولا تو گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت وزنی ہو گیا۔
تو رب نے کہا، فرشتوں نے کہا مولا اس کی نیکیاں بڑھ گئی اور گناہ اس کے گھٹ گئی، اب یہ دوزخ کا نہیں جنت کا حقدار ہے۔ کہا فرشتوں اس کو جنت میں لے کے جاؤ، کیا اس کا کرم ہے؟ تو کہے گا مولا جنت تو مجھے گوارا ہے، مگر یہ اس پرچے میں کیا خزانہ تھا جو میری قسمت بدل گئی، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں، اتنا سا پرزہ فرشتے نے دیا اس کو ڈالا تو بھاری ہو گیا پلڑا، سب گناہ والا پلڑا میرا ہلکا ہو گیا۔ کہا فرشتوں اٹھا کے دیکھو، اب اس پرچے کو لیا اور اس کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا تو نے کبھی کلمہ پڑھا تھا؟ کہ مولا پڑھا تھا، یہ اسی کی برکت، سب گناہ دھل گئے اور کلمے کی برکت سے تیرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دیکھو ایک کلمہ پاک انسان کو دوزخ کے بجائے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ آپ عمر بھر کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کیا خدا کرم نہیں کرے گا؟ اسلام نے کہا کہ تم قبرستان جاؤ، اللہ تمہارے سرپنچ کو دوبارہ سرپنچ بنائے، ہمارے لوگوں کی غلطیاں اس کا خمیازہ تم بھگت رہے، اور بھی اگر مونچھوں پہ پاؤ دو گے تو اور تکلیف اٹھاؤ گے، ان مونچھوں کو آگ لگاؤ، اپنے بھائی کی قدر کرنا سیکھو۔ اس غریب نے مجھے مولانا نے کہا صاحب اس نے قبرستان کو چمن بنا دیا، میں یہ مولوی علی حسن مجھے لے گیا ادھر کہ یہ راستہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کی سنگڑی، تو میں نے کہا چلو یار قبرستان پہ رکو 10 منٹ فاتحہ پڑھ لیں، اپنے بزرگ ہیں، ہم رکے صاحب تو میری روح خوش ہو گئی، حضرت یہ پانی کا ٹانکا ہے، یہ کمرہ ہے، یہ جنازے کی نماز ہے، یہ دیوار ہے، یہ گارڈن ہے۔ ارے میں نے کہا ڈیرا سر کا قبرستان ہے کہ کشمیر کا باغ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ سرپنچ نے کیا؟ تو میں نے کہا اسے سرپنچ کو تو سر پہ بٹھانا چاہیے، اور تم اس کو جوتوں کا ہار پہنا رہے ہو۔ اس قوم کی عمر تو دیکھو یہ کیا حال، جو اتنا نیک کام کرے اس کے ساتھ ایسا سلوک۔ انہوں نے تمہارے باپ کی خدمت کی، دادے کی، قبرستان میں کون سو رہا ہے؟ ہمارا باپ ہی تو سو رہا ہے، ہمارا دادا، ہمارا والد ہے۔ ارے جو آپ کے باپ دادے کی خدمت کرے اس کو کلیجے پہ بٹھاؤ، اس کا جوتوں کا ہار پہنا رہے، یہ کیسی انسانیت ہے؟ میں نے فاتحہ پڑھی، اللہ گواہ میری روح خوش ہو۔ میں نے کہا یار میں ان لوگوں کو جو بھی ادھر گڑبڑ کرتے ہیں ان کو مجھے بتا دینا، میں سمجھاؤں گا کہ یہ اگر کرو گے تو مٹ جاؤ گے، یہ تو یو پی سے چل کر کے ہوا مودی کی ادھر بھی آ جائے گا، تو ٹھیک ہے غریب نواز کا صدقہ ہے یا کسی فقیر کی دعا ہے یا تاج حسین جیسے اللہ کے نیک ولیوں کا نظر کرم ہے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، ابھی پھنسی نہیں ہے، نہیں تو پتہ نہیں کب طوفان آ جائے۔ آپ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا، لوگوں کو جینا مشکل ہو گیا، اور آپ اللہ کی مہربانی سے خوش ہو۔ کیوں خوش ہو؟ کہ کسی بزرگ کی آپ کو دعا ہے، اب چاہے اجمیر والے خواجہ پاک کی دعا ہو یا خواجہ کے کسی غلام کی دعا ہو، مگر کام یہ دعا کا ہے، اس لیے ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں۔ اب ہمارے لڑنے کا زمانہ نہیں ہے، برباد ہو جائے گا، کفن بھی نہیں پہلے۔ گجرات میں تم جاتے ہو، گجرات ایک میرا دوست تھا جس کی کروڑوں کی ہوٹل تھی، اس کو 2003 میں ایسا مارا کہ اس کی آج تک قبر کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو ایسا تم کیوں جا رہے، کیوں ان کے چل رہے؟ کل کیا ہوگا یہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں، رب کو پتہ ہے۔ ہوا کس کا رخ اختیار کرے گی رب جانے کیا ہوگا، اس لیے پیارے مل کے رہو۔ ابھی میرے عزیز نے کہا کہ اسلام کہتا ہے جو تم سے زیادتی کرے اسی سے محبت کرو۔ ارے بھائی بھائی سے محبت تو سب کرے گا، یہ کمال کون سا ہوا؟ آپ کا ایمان ہے کہ بھائی سے محبت کرو، اپنے ابا کے قدم چومو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، دشمن کو سینے سے لگانا یہ کمال کی بات ہے۔ جو آپ سے دشمنی کرے آپ اس سے محبت کرو، جو آپ کی تذلیل کرے توہین کرے اس کو درگزر کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ کردار تھا۔ ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی پیڑ کے نیچے سو گئے، ایک میدان سے واپس پلٹے تھے تو سرکار کی تلوار یوں لٹک رہی تھی، اس نے آپ کی تلوار اٹھائی میان سے نکالی تو سرکار کی آنکھ کھل گئی، تھکے ہوئے تھے سرکار۔ کہا یا رسول اللہ من یمنعنی، اے اللہ کے نبی بتا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ مہتے ہیں کچھ آتا۔ میرے نبی نے مسکراتے فرمایا ربی یمنون، میرا رب ہی تو مجھے بچائے گا، تو کیا کرے گا؟ وہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، تلوار گر گئی۔ اب میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ دیکھو میرا بھائی اسلام یہ ہے
جس کو آپ ہم بھولتے جا رہے ہیں. اب تلوار پہلے دشمن کے ہاتھ میں تھی، اب نبی کے ہاتھ میں. جب نبی کے ہاتھ میں آئی تو فرمایا اب تو بتا من یمنو کی پیارے تجھے کون بچائے گا. تو وہ تھا تو غیر مسلم بڑا سن نے کہا سرکار مجھے تو آپ کی رحمت بچائے گی اور کوئی نہیں بچاتا، کیونکہ میں نے ان عالموں سے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب آپ ابو بکر کے یا عمر کے رحمت نہیں ہے، میری جتنی خدائی ہے میرا رسول میں نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. آپ فاطمہ کے لیے رحمت، آپ سیتا کے لیے رحمت، آپ ابو بکر کے لیے رحمت، آپ ابو جہل کے. میرا نبی میری جتنی مخلوق ہے ادھر والے اچھے برے، میں نے آپ کو اپنوں کے لیے نہیں، میں نے اپنی پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی نے کہا تو نے مجھے پہچانا. اتنے میں صحابہ کو پتا چلا کہ دشمن آ گیا، وہ جا کے نبی کو شہید کرتا ہے تو بھاگے تلواروں کی لین لگی. نبی نے کہا خبردار میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ اسلام میں نے اس کو معاف کر دیا. جب میں نے معاف کیا تو آپ کو کچھ نہیں بولنا. اس نے کہا میری زیادتی کی حد ہوگی، میں چھپ چھپ کے میلوں پیچھے چلا کہ نبی کو شہید کروں، نبی کو شہید کروں. اللہ نے موقع دیا، میں نے نبی کی تلوار لی اور نبی نے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب بچائے گا. تو میرے بدن پہ نبی کی بات سے اتنا روب طاری ہوا کہ میرے ہاتھ لرزنے لگے، تلوار گر گئی. جو میرے ہاتھ کی تلوار تھی نبی کے پاس چلی گئی. نبی نے کہا تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو میں نے کہا سرکار مجھے اب کوئی نہیں بچاتا، مجھے آپ کی رحمت بچائے گی. نبی نے مجھے معاف کر دیا. یہ دشمن کو معاف کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا اخلاق، اتنا بڑا کریکٹر کہ اپنی جانی دشمن کو معاف کر دے، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی محبوب کی بات ہے. اس نے کہا سنو میرے عزیزو کہ میں آیا تھا تو دشمنی میں ڈوب کے آیا تھا، دشمنی میں ڈوب کے اور جاتا ہوں آپ کی محبت میں غرق. آپ بے شک انسان نہیں ہیں بلکہ انسان سے جدا ہیں. آپ کوئی اللہ کی بے مثال ہستی ہیں، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے ہم دشمنی میں ڈوب کے چلے گئے. آج مجھے پتا چلا کہ مکے کا محمد نہیں ہے، یہ رب کا محبوب رب العالمین کا رب العالمین نبی ہے. سرکار میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں. اشہد، زور سے پڑھو، اشہد لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، محمود غزنوی کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے خواجہ کی نگاہوں سے پھیلا ہے، محبوب کے اخلاق سے پھیلا ہے، محبوب کی اولاد کے کردار سے پھیلا ہے. یہ جتنے ولی ہیں، جتنے ولی وہ سب رسول کی مجازی اولاد ہیں. اگر سید ہے تو اولاد، اگر سید نہیں ہے اور کوئی ایسے ولی بہت ہیں تو وہ نبی کی امت، وہ نبی کی امت بھی نبی کی مجازی اولاد ہے.